السلام علیکم گائز، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک؟ آئی ہوپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایپیسوڈ نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں ناول کا انتقام کی زنجیر، اور اس میں بہت ہی انٹرسٹنگ سینز آنے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے ہم ناول ایپیسوڈ نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں، انتقام کی زنجیر۔ تو چلیے ہم ناول انتقام کی زنجیر کی ایپیسوڈ نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں۔ سارہ کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ زبیر علی کی ظالم مسکراہٹ، حیدر کی زخموں سے چور آنکھیں اور زنجیروں میں جکڑا وجود، سب کچھ اس کے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھا۔ بیٹی آگے بڑھو، اپنے دشمن کو ختم کرنے کا وقت آ گیا۔ زبیر علی کی گونجتی ہوئی آواز نے سارہ کے اندر کسی طوفان کو بیدار کر دیا۔ سارہ نے ایک نظر حیدر پر ڈالی، وہ اسے مسلسل گھور رہا تھا جیسے اس کی روح تک کو جانچ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ رحم کی التجا، بس ایک ضد، ایک غرور۔ تم بھی باقیوں کی طرح ہو سارہ، اپنے باپ کے حکم پر چلنے والی ایک کٹ پتلی۔ حیدر کے زخمی لہجے نے سارہ کو تڑپا دیا۔ میں کٹ پتلی نہیں ہوں، وہ بے اختیار چلائی۔ تو ثابت کرو، اگر تم میں ہمت ہے تو ان سب کے سامنے مجھے آزاد کرو۔ سارہ کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے دیکھا کہ زبیر علی سمیت سب لوگ حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ لڑکی کیا کرنے جا رہی ہے؟ ایک نگاہ پوش سرگوشی میں بولا۔ زبیر علی کی نظریں تیز ہو گئیں۔ سارہ، کوئی جذباتی فیصلہ مت کرنا، یہ شخص تمہارا دشمن ہے۔ سارہ کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ اس کا دماغ انتقام کی تربیت دیتا آیا تھا، مگر اس کا دل اس شخص کے لیے نرم ہوتا جا رہا تھا۔ محبت اور نفرت کا کھیل زیادہ دیر نہیں چل سکتا سارہ، محبت اور نفرت کا کھیل زیادہ دیر نہیں چل سکتا سارہ۔ حیدر کی سرگوشی میں کہی گئی یہ بات اسے اندر تک ہلا گئی۔ سارہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اچانک آگے بڑھی۔ ٹھہرو، وہ بلند آواز میں بولی۔ زبیر علی نے اسے غصے سے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سارہ نے اپنی کمر سے خنجر نکالا اور آگے بڑھی۔ حیدر نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا کہ شاید سارہ نے بھی وہی راستہ چنا جو اس کے خاندان کے سب افراد نے چنا تھا، دھوکہ، قتل، نفرت۔ مگر اگلے ہی لمحے رسیاں کٹنے کی آواز گونجی۔ حیرت سے اپنی کلائیوں کو دیکھا، وہ آزاد ہو چکا تھا۔ سارہ، تم؟ بھاگو سارہ، بھاگو، سارہ نے سرگوشی میں کہا، مگر اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ بیٹی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ زبیر علی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ میں وہ کر رہی ہوں جو صحیح ہے۔ سارہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس کی آواز میں مضبوطی تھی۔ حیدر کو ایک پل لگا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اس لڑکی نے اپنے باپ سے بغاوت کر دی، اس کے خاندان سے غداری کر دی، مگر اس کے پاس وقت نہ تھا۔ وہ فوراً اچھلا اور زبیر علی کے آدمیوں پر ٹوٹ پڑا۔ اندھیرے قید خانے میں چیخ و پکار گونجنے لگی، گولیاں چلنے لگی، تلواریں کھینچ گئیں اور موت کا کھیل شروع ہو گیا۔ زبیر علی نے غصے سے اپنی بندوق اٹھائی اور سارہ کی طرف تان لی۔ تم نے میرے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی سارہ، تم اس غداری کی قیمت چکاؤ گی۔ حیدر کی نظریں جیسے شعلہ بن گئیں۔ وہ پوری طاقت سے آگے بڑھا اور زبیر علی کو دھکیل دیا۔ بندوق زمین پر گری اور حیدر نے تیزی سے اسے اٹھا لیا۔ اب فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے زبیر علی۔ حیدر کی آواز ایسی گن گرج تھی کہ سب کے دل ہل گئے۔ سارہ کانپ رہی تھی۔ حیدر، مت کرو۔ حیدر کی انگلی ٹریگر پر سخت ہو گئی۔ وہ برسوں کے انتقام کے قریب تھا، مگر سارہ کے آنسوؤں نے اس کے قدم روک لیے۔ کیا وہ بھی ویسا ہی ظالم بننے والا تھا جیسا اس کا دشمن تھا؟ حیدر نے بندوق نیچے کر دی۔ تمہارے جیسے لوگ مرنے کے قابل نہیں، جینے کے قابل ہوتے ہیں تاکہ تم اپنی شکست دیکھ سکو۔ زبیر علی حیران رہ گیا۔ تم مجھے زندہ چھوڑ رہے ہو؟ حیدر نے ایک نظر سارہ پر ڈالی جو آنسو پوچھ رہی تھی۔ محبت اور نفرت کا ایک ساتھ زندہ رہنا ممکن نہیں سارہ، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سارہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور جب کھولی تو اس کے چہرے پر فیصلہ ثبت تھا۔ میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں حیدر۔ حیدر کے چہرے پر ایک حیران مسکراہٹ ابھری۔ تو پھر چلو، نئی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سارہ نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا خوف محسوس نہیں کیا تھا۔ جس شخص کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، وہی اب اس کے لیے ایک بھیانک خواب بن چکا تھا۔ حیدر نے اسے شہر سے دور ایک ویران حویلی میں قید کر دیا تھا۔ وہاں نہ کوئی باہر کی دنیا تھی، نہ کوئی بچانے والا۔ حیدر، یہ سب کیا ہے؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ سارہ نے التجا کی، مگر حیدر کے چہرے پر کوئی نرم گوشہ نہ تھا۔
تمہیں لگتا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ حیدر کی آواز زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ نہیں سارا، میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ تم زبیر علی کی بیٹی ہو، اس درندے کی جس نے میری ماں کی زندگی جہنم بنا دی۔ سارا کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ حیدر نے غصے سے اس کا بازو پکڑا اور جھنجھوڑا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں بھی وہی محسوس کرنا چاہیے جو میری ماں نے محسوس کیا تھا، بے بسی، درد اور اذیت۔ اس نے سارا کو دھکا دیا اور وہ فرش پر گر گئی۔ اگلے دنوں میں سارا کے لیے ہر لمحہ ایک سزا بن گیا۔ حیدر اس سے بات تک نہ کرتا تھا، بس اسے تڑپتا دیکھتا اور خاموشی سے اپنی نفرت کو مزید گہرا کرتا۔ وہ اسے کھانے کے لیے ترساتا، کبھی کمرے میں قید رکھتا اور کبھی زبردستی اسے اپنی مرضی کے تابع کرنے کی کوشش کرتا۔ سارا روتی، گڑ گڑاتی، مگر حیدر کے دل میں صرف انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ یہ سب تمہارے باپ کی کیے کی سزا ہے سارا، وہ چیختا۔ تمہیں بھی وہی تکلیف سہنی ہوگی جو میری ماں نے سہی۔ ایک رات جب سارا شدید زخمی اور نڈال بستر پر پڑی تھی، اس نے سرد آنکھوں سے حیدر کو دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے اب بھی محبت کرتی ہوں؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سرموری آ چکی تھی۔ حیدر نے تلخی سے ہنسی۔ تمہاری محبت میرے لیے ہمیشہ ایک دھوکہ تھی سارا، اور اب تم صرف ایک قیدی ہو جو میری نفرت کا ایندھن بنے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سارا کے اندر بھی تبدیلی آنے لگی۔ وہ اب رونے کے بجائے خاموش رہنے لگی، اپنے زخموں کو سہتی مگر حیدر کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ یہ وہی سارا تھی جو کبھی اس سے محبت کرتی تھی، اور اب اس کی آنکھوں میں صرف نفرت تھی۔ ایک دن جب حیدر اس پر چلایا تو سارا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم جتنا چاہو مجھے توڑنے کی کوشش کرو حیدر، مگر ایک دن تم خود ہی اس قید میں پھنس جاؤ گے، اور جب وہ دن آئے گا میں تمہیں بخشوں گی نہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب حیدر نے سارا کے اندر کسی نئے طوفان کو جنم لیتے دیکھا۔ کیا یہ ظلم ہمیشہ یوں ہی چلتا رہے گا، یا سارا کی نفرت ایک نئے انتقام کو جنم دے گی؟ سارا سرد فرش پر بیٹھی کانپ رہی تھی، اس کے ہاتھ زخموں سے بھرے تھے، ہونٹوں پر خون جمع ہوا تھا، اور آنکھوں میں وہ چمک اب ختم ہو چکی تھی جو کبھی حیدر کے لیے محبت کا عکس تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم بچ جاؤ گی؟ حیدر غرایا اور سارا کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اسے زبردستی اوپر کھینچا۔ سارا درد سے کراہی، مگر اب وہ چیختی نہیں تھی، شاید اس کا جسم درد سہنے کا عادی ہو چکا تھا۔ بولی نہیں تم؟ حیدر نے غصے سے کہا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ سارا فرش پر گر گئی اور اس کے کانوں میں سنسناہٹ گونجنے لگی۔ یہ تمہاری سزا ہے سارا۔ حیدر نے اس کی کلائی زور سے پکڑ لی اور اتنی شدت سے مروڑی کہ وہ درد سے چلا اٹھی۔ مت کرو حیدر، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کیا درد ہو رہا ہے؟ حیدر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ یہ صرف شروعات ہے سارا۔ وہ اکثر رات کو اسے جگا کر سزا دیتا، کبھی اس کے ہاتھ موم بتی کی آگ سے جلاتا، کبھی اسے دھکیل کر زمین پر گرا دیتا، اور جب وہ دل سے پھل جاتی تو بس کہا لگاتا۔ ایک دن اس نے سارا کو زبردستی گھسیٹ کر آئینے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ دیکھو اپنی حالت۔ اس نے اس کے چہرے پر انگلی پھیری جہاں نیل پڑے تھے۔ تمہارے باپ کے گناہوں کا حساب ہے۔ سارا نے آئینے میں اپنے بکھرے بال، زخمی چہرہ اور سرخ آنکھیں دیکھیں۔ یہ میں نہیں ہوں، اس نے سرگوشی کی، جسے خود سے بات کر رہی ہو۔ ہاں، اب تم وہ معصوم سارا نہیں رہی، حیدر نے کہا لگایا اور اس کی کلائی مزید زور سے دبا دی۔ کئی بار وہ اسے زبردستی قریب کرتا، اسے چوٹ پہنچاتا، اور جب سارا مزاحمت کرتی تو مزید سخت سلوک کرتا۔ تم میری قید میں ہو سارا، جتنا چاہے لڑ لو، مگر تمہیں اسی قید میں تڑپنا ہوگا۔ کئی بار سارا نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر ہر بار حیدر اسے پکڑ لیتا اور پھر سزا مزید بڑھ جاتی۔ اگر دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی تو تمہارے لیے اذیت مزید بڑھا دوں گا، وہ دھمکی دیتا، اور سارا کے چہرے پر خوف ابھر آتا۔ ہر رات وہ سوچتی تھی کہ حیدر کو مار ڈالے، مگر کیسے؟ وہ قید تھی، بے بس تھی، مگر اب اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تھے۔ اب وہاں صرف ایک جذبہ تھا، انتقام۔ تم جتنا چاہو مجھے توڑ لو حیدر، ایک دن میں تمہیں وہی دکھ دوں گی جو تم مجھے دے رہے ہو، سارا نے پہلی بار سرد لہجے میں کہا۔ حیدر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار اس کے اندر ایک طوفان اٹھتے محسوس کیا۔ نفرت سیکھ رہی ہو؟ وہ ہنسا۔ یہی تو میں چاہتا تھا سارا، مگر شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جب محبت نفرت میں بدلتی ہے تو وہ سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ کیا سارا بدلہ لے پائے گی،
یا یہ ظلم ہمیشہ چلتا رہے گا، یہ جانتے ہیں ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اس کے لیے تب تک آپ لوگوں کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ آگے کا ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، سو بی ریڈی فار مائی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ بائے بائے۔